کیا یہ فوجیں ہم پر مخالف سمتوں سے حملہ کریں گی؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ نہیں، اشر نے جواب دیا، دونوں فوجیں دجلہ میں اکٹھا ہوں گی۔ اور تم کہتے ہو کہ سیلاب کی طرح آگے بڑھیں گی؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کماندار نے یہی بتایا ہے۔ بن آصف بولا، ان دونوں کی رپورٹ ابھی مکمل ہوئی تھی کہ ایک شتر سوار خیمے کے باہر آ رکا اور اونٹ سے اتر کر بغیر اطلاع خیمے میں آ گیا۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ فلاں سمت سے ایرانیوں کی ایک فوج باہمن جازویا کی قیادت میں آ رہی ہے۔ یہ بھی ایک جاسوس تھا جو کسی بیس میں اس طرف نکل گیا تھا جدھر سے باہمن کی فوج آ رہی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اندر زغر اور باہمن جازویا کو اس طرح کوچ کرنا تھا کہ دونوں کی فوجیں بیک وقت یا تھوڑے سے وقفے کے ساتھ دلجا پہنچتی، مگر یوں ہوا کہ اندر زغر پہلے روانہ ہو گیا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ وہ کسریٰ اردشیر کے قریب تھی، اس لیے اردشیر اس کے سر پر سوار تھا۔ بہمن دور تھا، اسے کوچ کا حکم قاصد کی زمانی پہنچا تھا اور وہ 2 دن بعد روانہ ہوا۔ کسی بھی مورخ نے اس فوج کی تعداد نہیں لکھی جو اندر زغر کے ساتھ تھی۔ بہمن کی فوج کی تعداد بھی تاریخ میں نہیں ملتی، صرف یہ ایک بڑا واضح اشارہ ملتا ہے کہ آتش پرستوں کی فوج جو مسلمانوں کے خلاف آ رہی تھی وہ واقعی سیلاب کے مانند تھی۔ اردشیر نے کہا تھا کہ وہ ایک اور شکست کا خطرہ مول نہیں لیتا، چنانچہ اس نے اتنی زیادہ فوج بھیجی تھی جتنی اکٹھی ہو سکتی تھی۔ اندر زغر کی فوج کا تو شمار بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنی باقاعدہ فوج کے علاوہ اس نے بکر بن وائل کے معلوم نہیں کتنے ہزار عیسائی اپنی فوج میں شامل کر لیے تھے، ان میں پیادہ بھی تھے اور سوار بھی۔ اس فوج میں مزید اضافہ کوچ کے دوران اس طرح ہوا کہ جنگ دریا میں آتش پرستوں کے جو فوجی مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگے تھے وہ ابھی تک قدم گھسیٹتے مدائن کو جا رہے تھے۔ وہ صرف تھکن کے مارے ہوئے نہیں تھے، ان پر مسلمانوں کی دہشت بھی طاری تھی۔ اسپائی کے وقت مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی فوج کا قتل عام ہوا تھا۔ انہوں نے کشتیوں میں سوار ہو کر بھاگنے کی کوشش کی تھی، اس لیے وہ خالد رضی اللہ عنہ کے مجاہدین کے لیے بڑا آسان شکار ہوئے تھے۔ اس بھگدڑ میں جو کشتیوں میں سوار ہو گئے تھے ان پر مجاہدین نے تیروں کا می برسا دیا تھا۔ ایسی کشتیوں میں جو سپاہی زندہ رہے تھے ان کی ذہنی حالت بہت بری تھی۔ ان کی کشتیوں میں ان کے ساتھی جسموں میں تیر لیے تڑپ تڑپ کر مر رہے تھے۔ اس طرح زندہ سپاہیوں نے لاشوں اور تڑپ تڑپ کر مرتے ساتھیوں کے ساتھ سفر کیا۔ کشتیاں خون سے بھر گئی تھیں۔ زندہ سپاہیوں کو کشتیاں کھولنے کی بھی ہوش نہ تھی۔ کشتیاں دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ خود ہی بہتی کہیں سے کہیں جا پہنچی تھی اور دور دور کنارے سے لگی تھی، اور زرتشت کے یہ پجاری بہت بری جسمانی اور ذہنی حالت میں مدائن کی طرف چل پڑے تھے۔ وہ 2-2، 4-4 اور اس سے بھی زیادہ کی ٹولیوں میں جا رہے تھے۔ پرانی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں کئی ایک نے جب اندر زغر کی فوج کو آتے دیکھا تو بھاگ اٹھے۔ وہ تیز دوڑ نہیں سکتے تھے، انہیں پکڑ لیا گیا اور فوج میں شامل کر لیا گیا۔ کچھ تعداد ایسے سپاہیوں کی ملی جو دماغی توازن کھو بیٹھے تھے اور ان میں کچھ ایسے تھے جو بولتے ہی نہیں تھے۔ ان سے بات کرتے تو وہ خالی خالی نگاہوں اور بے تعصب چہروں سے ہر کسی کو دیکھتے تھے۔ بعض بولنے کے بجائے چیخیں مارتے اور دوڑ پڑتے تھے، پیشتر اس کے کہ یہ ساری فوج کے لیے خوف و ہراس کا سبب بن جائے، انہیں فوج سے دور لے جا کر ختم کر دو۔ ان کے سالار اندر زغر نے حکم دیا، اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ مدائن کی یہ فوج تازہ دم تھی، اس نے ابھی مسلمانوں کے ہاتھ نہیں دیکھے تھے، لیکن دریا کے معرکے سے بچے ہوئے سپاہی جب راستے میں اس تازہ دم فوج میں شامل ہوئے تو ہلکے سے خوف کی ایک لہر ساری فوج میں پھیل گئی۔ شکست خوردہ سپاہیوں نے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ بے جگری سے لڑے ہیں، مسلمانوں کے متعلق اپنی فوج کو ایسی باتیں سنائیں جیسے مسلمانوں میں کوئی معقوف الفطرت طاقت ہو اور وہ جن بھوت ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی قیادت کی یہ خوبی تھی کہ وہ دشمن کو جسمانی شکست ایسی دیتے تھے کہ دشمن پر نفسیاتی اثر بھی پڑتا تھا، جو ایک عرصے تک دشمن کے سپاہیوں پر باقی رہتا، اور اسی دشمن کے ساتھ جب ایک اور معرکہ لڑا جاتا تو وہ نفسیاتی اثر خالد رضی اللہ عنہ کو بہت فائدہ دیتا تھا۔ یہ اثر پیدا کرنے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ دشمن کو پسپا کرنے پر ہی مطمئن نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ دشمن کا تعاقب کرتے اور اسے زیادہ سے زیادہ جانی نقصان پہنچاتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے جاسوسوں نے
یہ اطلاع بھی انہیں دی کہ پچھلے مارکے کے بھاگے ہوئے سپاہی بھی مدائن سے آنے والی فوج میں شامل ہو رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں نئی صورتحال سے آگاہ کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا، ہم یہاں صرف اللہ کے بھروسے پر لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ جنگی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو ہم فارس کی فوج سے ٹکر لینے کے قابل نہیں۔ اپنے وطن سے ہم بہت دور نکل آئے ہیں، ہمیں کمک نہیں مل سکتی، ہم واپس بھی نہیں جائیں گے۔ ہم فارسیوں کو اور کسریٰ کو نہیں، آگ کے خداؤں کو شکست دینے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ میں تم سب کے چہروں پر تھکن کے آثار دیکھ رہا ہوں، تمہاری آنکھیں بھی تھکی تھکی سی ہیں اور تمہاری باتوں میں بھی تھکن ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم، ہماری روحیں تھکی ہوئی نہیں، ہم اب روح کی طاقت سے لڑنا ہے۔ ایسی باتیں زبان پر نہ لا ابن ولید، ایک سالار عاصم بن عمر نے کہا، ہمارے چہروں پر تھکن کے آثار ہیں، مایوسی کے نہیں۔ ہمارے ارادوں میں کوئی تھکن نہیں ابن ولید، دوسرے سالار عدی بن حاتم نے کہا، ہم نے آرام کر لیا ہے، سپاہ نے بھی آرام کر لیا ہے، میں اسی لیے یہاں خیمہ زن ہو گیا تھا کہ اللہ کے سپاہی آرام کر لیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہارے ارادے تھکے ہوئے نہیں تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں دوسری باتیں کرنا چاہتا ہوں جو زیادہ ضروری ہے۔ تم نے دیکھا ہے کہ ہم نے فارسیوں کو پہلے مارکے میں شکست دی تو وہ پھر ہمارے سامنے آ گئے، ان کے ساتھ ان کے وہ سپاہی بھی آ گئے جو پہلے مارکے سے بھاگے تھے۔ اب مجھے پھر اطلاع ملی ہے کہ دوسرے مارکے سے بھاگے ہوئے سپاہی میدان سے آنے والی فوج کے راستے میں مل گئے ہیں۔ اب تمہیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اگلے مارکے میں آتش پرستوں کا کوئی سپاہی زندہ نہ جا سکے، ہلاک کرو یا پکڑ لو۔ کسریٰ کی فوج کا نام و نشان مٹا دینا چاہتا ہوں، ہمارا اللہ یوں ہی کرے گا۔ تین چار آوازیں سنائی دیں، سب اللہ کے اختیار میں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم اسی کی خوشنودی کے لیے گھروں سے اتنی دور آ گئے ہیں، اب جو صورت ہمارے سامنے ہے اس پر سنجیدگی سے غور کرو۔ یہ فیصلے جذبات سے نہیں کیے جا سکتے، اس حقیقت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ فارسیوں کی جنگی طاقت اور تعداد جو اب آ رہی ہے، ہم اس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں۔ لیکن پسپائی کو دل سے نکال دو۔ تازہ اطلاعات کے مطابق مدائن کی فوج دجلہ عبور کر آئی ہے، آج رات فرات کو بھی عبور کر لے گی، پھر وہ دلجہ پہنچ جائے گی۔ ان کی دوسری فوج بھی آ رہی ہے، ہمارے جاسوس اس کے کوچ کا انتظار کر رہے ہیں اور مجھے اطلاعات دے رہے ہیں۔ خدائے ذوالجلال ہماری مدد کر رہا ہے، یہ اسی کی ذات بارک کا کام ہے کہ فارس کی یہ دوسری فوج جو ایک سالار بہمن جازویا کی زیر کمان آ رہی ہے، اس کی رفتار تیز نہیں، وہ پڑاؤ زیادہ کر رہی ہے۔ ہم اپنی قلیل نفری سے دونوں فوجوں سے ٹکر لے سکتے ہیں۔ میری عقل اگر صحیح کام کر رہی ہے تو میں یہی ایک بہتر طریقہ سمجھتا ہوں کہ مدائن کی فوج جو سالار ایندر زغر کے ساتھ آ رہی ہے وہ دلجہ تک جلدی پہنچ جائے گی، بیشتر اس کے کہ بہمن کی فوج بھی اس سے آ ملے۔ ہم ایندر زغر پر حملہ کر دیں گے۔ کیا میں نے بہتر سوچا ہے؟ اس سے بہتر اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ سالار عاصم نے کہا، مجھے مدائن کی اس فوج میں ایک کمزوری نظر آ رہی ہے۔ اس فوج میں عیسائیوں کی فوج کے قبیلوں جو لڑنا تو نہیں جانتے لیکن انہیں جنگ اور باقاعدہ مارکے کا تجربہ بھی نہیں، میں انہیں ایک مسلح ہجوم کہوں گا۔ دشمن کی دوسری کمزوری وہ سپاہی ہیں جو پچھلے مارکے سے بھاگے ہوئے مدائن کی فوج کو راستے میں ملے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، انہوں نے اپنے ہزاروں ساتھیوں کو تلواروں، تیروں اور برچھیوں کا شکار ہوتے دیکھا ہے۔ پسپائی کی صورت میں وہ سب سے پہلے بھاگیں گے۔ خدا کی قسم عمر، خالد رضی اللہ عنہ نے پرجوش آواز میں کہا، تجھ میں وہ عقل ہے جو ہر بات سمجھ لیتی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان سب پر نگاہ دوڑائی جو وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، تم میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس بات کو نہ سمجھ سکا ہو، لیکن دشمن کے اس پہلو کو نہ بھولنا کہ اس کے پاس ساز و سامان اور رسد اور کمک کی کمی نہیں، صرف ایندر زغر کی فوج ہماری فوج سے 6 گنا زیادہ ہے۔ میں نے جو طریقہ سوچا ہے وہ موزوں اور مؤثر ضرور ہوگا لیکن آسان نہیں۔ لڑنا سپاہ نے ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، پھر بھی انہیں اچھی طرح سمجھا دوں کہ ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے اور ہم مدائن میں ہوں گے یا خدائے بزرگ اور بدتر کے حضور پہنچ جائیں گے۔
دو مورخوں طبری اور یعقوب نے لکھا ہے کہ یہ فہم و فراست کی جنگ تھی۔ اگر تعداد اور ساز و سامان اور دیگر جنگی احوال و قوائف کو دیکھا جاتا تو آتش پرستوں اور مسلمانوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ ان کی راتیں گہری سوچ میں گزر رہی تھی۔ خیمہ گاہ میں وہ چلتے چلتے رک جاتے اور گہری سوچ میں کھو جاتے۔ انہیں زمین پر بیٹھ کر انگلی سے مٹی پر لکیریں ڈالتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ آتش پرستوں سے فیصلہ کن مار کے لڑے بغیر واپس آنے کا عہد کر چکے تھے۔ واپس نہ آنے کا عہد کر چکے تھے۔ انہوں نے حسب معمول اپنی فوج کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کی طرح دائیں اور بائیں پہلوؤں پر سالار عاصم بن عمر اور سالار عدی بن حاتم کو رکھا۔ اپنے ساتھ انہوں نے صرف 1500 نفری رکھی، جن میں پیدل اور گھڑ سوار بھی۔ اس تقسیم کے بعد انہوں نے کوچ کا حکم دیا۔ یہ حکم انہوں نے جاسوسی کی اس اطلاع کے مطابق دیا کہ اندر زغر کی فوج دریائے فرات عبور کر رہی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی رفتار ایسی رکھی کہ آتش پرست دلجہ میں جو ہی پہنچے وہ اس کے سامنے ہو۔ یہ جنگی فہم و فراست کا غیر معمولی مظاہرہ تھا۔ ایسے ہی ہوا جیسے انہوں نے سوچا تھا۔ اندر زغر کی فوج دلجہ پہنچی تو اسے خیمہ گاڑنے کا حکم ملا، کیونکہ اسے بہمن کی فوج کا انتظار کرنا تھا۔ فوج اتنے لمبے سفر کی تھکی ہوئی خیمے گاڑنے لگی اور اس کے ساتھ ہی شور بپا ہو گیا کہ بہمن جاسویا کی فوج آ رہی ہے۔ تمام سپاہ اس کے استقبال میں خوشی کا شور و غل مچانے لگی، لیکن یہ شور اچانک خاموش ہو گیا۔ یہ مدینہ کی فوج ہے، کسی نے بلند آواز سے کہا، اور اس کے ساتھ یہ کئی آوازیں سنائی دی، دشمن آ گیا ہے، تیار ہو جاؤ۔ اندر زغر گھوڑے پر سوار آگے گیا اور اچھی طرح دیکھا۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کی فوج تھی اور جنگی ترتیب میں رہ کر پڑاؤ ڈال رہی تھی۔ یہ فوج خیمے نہیں گاڑ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان لڑائی کے لیے تیار ہے۔ سالار اعلیٰ اندر زغر کو ایک سالار نے کہا، ہماری دوسری فوج نہیں پہنچی۔ معلوم ہوا ہے کہ وہ ابھی دور ہے، ورنہ ہم ان مسلمانوں کو ابھی کچل ڈالتے۔ یہ تیار ہیں اور ہماری سپاہ تھکی ہوئی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ ان کی تعداد کتنی تھوڑی ہے؟ اندر زغر نے کہا، بمشکل 10,000 ہوں گے۔ میں انہیں چونٹیوں سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا۔ ان کے گھوڑ سوار دستے کہاں ہیں؟ کہاں ہو سکتے ہیں؟ اس کے سالار نے کہا، کھلا میدان ہے، جو کچھ ہے صاف نظر آ رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سالاروں کو اور کمانداروں کو ایک ایک کے 6 نظر آتے ہیں۔ اندر زغر نے کہا، شکست کھا کر بھاگنے والوں نے مدائن میں بتایا تھا کہ مسلمانوں کا رسالہ بڑا زبردست ہے اور اس کے سوار لڑنے کے اتنے ماہر ہیں کہ کسی کے ہاتھ نہیں آتے۔ مجھے تو ان کا رسالہ کہیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں جھوٹی اطلاعات دی گئی تھی۔ سالار نے کہا، ہم بہمن کا انتظار نہیں کریں گے، اس کے آنے تک ہم ان مسلمانوں کو ختم کر چکے ہوں گے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے گھوڑ سوار وہاں نہیں تھے، وہی تھوڑے سے سوار تھے جو پیادوں کے ساتھ تھے۔ یہ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ گھوڑ سوار محافظ تھے۔ آتش پرستوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ اندر زغر کے لیے یہ فتح بڑی آسان تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اتنی تھوڑی سی نفری کے ساتھ اتنے بڑے لشکر کے سامنے آ کر غلطی کی تھی۔ جس میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھی وہ ہموار تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں دو بلند ٹکریاں تھیں۔ ایک ٹکری آگے جا کر مڑ گئی تھی، اس کے پیچھے ایک اور ٹکری تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو جنگی ترتیب میں کر رکھا تھا۔ ادھر آتش پرست بھی جنگی ترتیب میں ہو گئے تھے اور دونوں فوجوں کے سالار ایک دوسرے کا جائزہ لینے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آتش پرستوں کے پیچھے دریا تھا، لیکن اندر زغر نے اپنی فوج کو دریا سے تقریباً 1 میل دور رکھا تھا۔ آتش پرستوں کے پہلے سالاروں نے اپنے عقب دریا کے بہت قریب رکھا تھا تاکہ عقب محفوظ رہے، لیکن اندر زغر نے اپنے عقب کی اتنی احتیاط نہ کی۔ اسے یقین تھا کہ یہ مٹھی بھر مسلمان اس کے عقب میں آنے کی جرات نہیں کریں گے۔ زرتش کے پجاریوں، اندر زغر نے اپنی سپاہ سے خطاب کیا، یہ ہیں وہ مسلمان جن سے ہمارے ساتھیوں نے شکست کھائی، انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ کیا ان سے شکست کھا کر تم ڈوب نہیں مرو گے؟ کیا تم انہیں فوج کہو گے؟ یہ ڈاکو اور لٹیروں کا گروہ ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ جائے۔ وہ دن یوں ہی گزر گیا۔ سالار ایک دوسرے کی فوج کو دیکھتے اور اپنی فوج کی ترتیب سیدھی کرتے رہے۔ اگلے روز خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دے دیا۔
فارس کی فوج تہ در تہ کھڑی تھی۔ مسلمانوں کا حملہ تیز اور شدید تھا، لیکن دشمن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ دشمن نے اپنی اگلی صف کو پیچھے کر کے تازہ دم سپاہیوں کو آگے کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک اور حملے کے لیے اپنے چند ایک دستوں کو آگے بھیجے۔ گھمسان کا مارکا رہا، لیکن مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ آتش پرستوں کی تعداد بھی زیادہ تھی اور وہ نیم زر پوش بھی تھے۔ مسلمانوں کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک دیوار سے ٹکرا کر واپس آ گئے اور پھر اس کے بعد